اگر ہم قرآن کو ایٹرنل بک مانتے ہیں تو اس کو آج کے زمانے سے کوریلیٹ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ زمانہ ان سویلائز تھا، لیکن اللہ نے زمانے کو ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل کر دیا، لیکن کوئی نیا قرآن نہیں اتارا۔ کہ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا، اس قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ پیگننٹ شبد ہیں۔ زمانے کے بدلنے پر ان کے میننگ زمانے میں سوٹیبل ہونے چاہیے۔ پرانے زمانے میں پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ضروری تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی سویلائزڈ ورلڈ میں دنیا آپسی سہمتی سے بات کر کے بنا لڑے ہر مسئلے کا حل نکال سکتی ہے۔ تو قرآن میں آنے والے زمانے کی رہنمائی کے لیے سورہ الفتح مبین دی ہے، جس کا مطلب UN قائم کر نو وار پیکٹس کے فارمولے سے رہنمائی کی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یوگا اور دھیان نہیں ہے، جبکہ نماز کا کنسیپٹ ہمیں یوگا کی شکشا دیتا ہے۔ ایک مسلم تو بنا یوگا کے پوسچر میں جائے نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، اور دھیان کے لیے ہمیں قرآن کی آیت 19 سورہ 96 اور آیت 7 سورہ 93 کو تدبر، تفکر، توسم کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ یہ باڈی آرگنز کے ذریعے سجدہ کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، نہ ہی میتھمیٹیکل خدا کو پانے کی بات بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کو آل مائٹی اور انسان کو نان مائٹی لیول پر ڈسکور کرے، تبھی وہ اللہ کا یا ایشور کے نزدیک جا سکتا ہے۔ اور اتنی گہرائی سے سوچنے کا نام ہی دھیان ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے گروؤں کے کہنے پر سننے کی اوستھا میں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پر وہ دماغ کو بنا سوچ کے اوستھا میں لے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک شرابی شراب پی کر اپنے کو نشے کی حالت میں لے جاتا ہے، اور اس انیستھیٹک اوستھا کو ایشور سے دھیان یا صوفی دل پر زور سے ہاتھ مارنے اور ایکٹیسی کو فیل کرنے سے اللہ کو ملنا سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بیوقوفی کا طریقہ ہے، کیونکہ دل کا کوئی تعلق دھیان سے یا اللہ سے ملاقات کرنا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بدھی دی ہے، اور دھیان لگا کر اپنے کو شکتی ہین یعنی نان مائٹی ماننا، ایشور کو شکتی مان ماننا یعنی آل مائٹی ماننا، اصل خدا کا دھیان لگانا ہے۔ یہ تتھیہ صرف قرآن کو کنٹمپلیشن لیول پر پڑھنے پر ہی مل سکتا ہے، لیکن مسلم قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ برکت کی کتاب سمجھ کر بنا سمجھے پڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عقل پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ بات خود سورہ یونس کی 100ویں آیت میں اللہ نے کہی ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کی عقل کو گندگی یعنی نگیٹیوٹی سے بھر دیتا ہے۔ آج پوری مسلم کمیونٹی عام طور سے نگیٹیوٹی میں جی رہی ہے۔ ان کے عالموں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اسلام کے صرف 5 فنڈامنٹلز ہیں: نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ آج کا مسلم یہ 5 ارکان ادا کر کے اپنے کو پھر آزاد سمجھتا ہے اور طرح طرح کی بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس کو زندگی بھر وبھن پرستھتیوں میں پریکٹیکل وژڈم کے ساتھ جینے کا، اور اس سنسارک موت کے بعد اننت جیون کو سفل بنانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ قرآن کے اس پیغام پر غور کریں اور اپنے جیون کو سفل بنائیں۔